عمران خان کی حمایت میں بولنے والے بہت لوگ ہیں اور نیک نیتی سے بولتے ہیں، لیکن کچھ ایسے خیر خواہ بھی ہیں، ایسی بات کہہ جاتے ہیں جس سے عمران خان کے چاہنے والوں، عمران خان کے حامیوں کے لیے تشویش پیدا ہو جاتی ہے۔ بات کرتے ہیں قاسم سوری کی۔ ان کا ایک ٹویٹ آیا، بلکہ انہوں نے ایک ٹویٹ چھوڑ دیا جس میں کہا گیا کہ عمران خان اڈیالہ جیل میں نہیں ہیں، بلکہ ان کو GHQ میں لے جایا گیا ہے، ان کے کمرے کے آگے ایک دیوار کھڑی کر دی ہے اور ان کے سر پر ہمیشہ ایک کپڑا رکھا جاتا ہے۔ عمران خان کو اذیت دی جا رہی ہے، یہ قاسم سوری صاحب کی طرف سے ٹویٹ چھوڑا گیا۔ اور قاسم سوری صاحب کہاں پہ ہیں؟ پاکستان سے وہ راہ کون سی کہہ سکتے ہیں آپ اس کو، امریکہ گئے ہوئے ہیں یا کسی اور ملک میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ وہاں پہ ان کو اطلاع پہنچ گئی کہ عمران خان کو جیل سے نکال لیا گیا ہے، اور اس سے ایک دن قبل شہباز گل کی طرف سے کہا گیا کہ میری اطلاع یہ ہے کہ عمران خان اڈیالہ جیل میں نہیں ہیں، ان کو کہیں اور منتقل کر دیا گیا ہے۔ یہ سارے عمران خان کے حامی اور عمران ریاض خان کے حوالے سے ایک خبر یہ سامنے آئی کہ عمران ریاض خان کی طرف سے ایک خصوصی ویلا کیا گیا ہے۔ انہوں نے ایک ویلا کیا ہے، اس کے ایک گھنٹے بعد ان کی طرف سے ایک اور ویلا کر دیا گیا۔ یہ سن کے میں دنگ رہ گیا، پریشان ہو گیا، کیونکہ اس میں کچھ اور بات بھی کی گئی تھی۔ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ کیا کہا گیا تھا۔ یہ واٹس ایپ پہ گردش کرنے والی اطلاع تھی۔ عمران ریاض خان کا ہنگامی بنیاد پر صرف ایک گھنٹے بعد دوسرا ویلاگ، عمران خان کو قتل کرنے کی خبر کنفرم ہو گئی۔ عمران خان کو کھانے میں زہر دیا جا چکا ہے۔ بڑی خبر، آج رات عمران خان کو اڈیالہ جیل سے نکال لیا جائے گا اور راستے میں صفایا کرنے کا پلان بن گیا۔ ایسی خبر سن کے کہ عمران ریاض خان کی طرف سے ایک اور خصوصی ویلا کر دیا گیا ہے پہلے ویلا کے صرف ایک گھنٹے کے بعد، میں نے اس ویلا کو تلاش کرنے کی کوشش کی، لیکن اطمینان ہوا، حوصلہ ہوا کہ عمران ریاض خان کا ایسا کوئی ویلا بالکل بھی نہیں تھا۔ حالانکہ عمران ریاض خان کی طرف سے ایک دو مرتبہ خدشات کا اظہار کیا گیا تھا کہ عمران خان کی زندگی کو بہت زیادہ خطرہ ہے۔ ہنگامی نیوز ہے، کیونکہ ابھی تھوڑی دیر پہلے مجھے یہ خبر موصول ہوئی ہے، میں نے اس کی تصدیق کی ہے اور کچھ چیزیں کلیئر ہو گئی ہیں۔ دیکھیں، جیل کے اندر پرندہ بھی پر نہیں مار سکتا، اور عمران خان صاحب کے معاملات کو انتہائی خفیہ رکھا گیا ہے ہمیشہ۔ اس سے پہلے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ عمران خان صاحب کے ساتھ جیل میں کیا کیا سلوک ہو رہا ہے، وہ تمام چیزیں درست ثابت ہوئیں۔ میں نے آپ کو بتایا کہ ان سے ٹی وی، اخبار، بہت ساری سہولیات لے لی گئی ہیں، انہیں باہر نہیں نکلنے دیا جاتا، ان کے سیل کی بجلی بند ہے۔ پھر میں نے آپ کو یہ بھی بتایا کہ کیسے بڑے بڑے بلب لگائے گئے تاکہ وہاں پہ حشرات اکٹھے ہو جائیں اور عمران خان صاحب تکلیف میں آئے۔ تو وہ ساری چیزیں جو میں نے آپ کو بتائی تھیں وہ درست ثابت ہوئیں، اور عمران خان صاحب کی صحت بھی خراب تھی، کیونکہ پاکستان تحریک انصاف کے کچھ لوگ یہ کلیم کر رہے تھے کہ عمران خان صاحب کو جیل سے شفٹ کر دیا گیا ہے، اور کچھ لوگ یہ کہہ رہے تھے کہ ان کی جان کو شدید خطرہ ہے۔ اور کسی جگہ پہ شاید یہ ڈسکشن ہوئی ہے کہ عمران خان صاحب کو اگر کچھ ہو جاتا ہے تو پاکستان میں اس کا رد عمل کس لیول کا آئے گا۔ اب جس طریقے سے سیدھی گولیاں چلائی گئی ہیں، حکومت کا، انتظامیہ کا جھاکا کھل گیا ہے، انہوں نے لوگوں کو مارا ہے، اور انہیں لگتا ہے کہ اسی قسم کا رد عمل ہو سکتا ہے، اس سے زیادہ رد عمل ہوگا نہیں۔ صرف عمران خان کی کیا بات کرنی ہے؟ اگر کوئی کہے کہ میاں نواز شریف کی زندگی کو بھی اسی طرح سے خطرہ ہے کہ کسی نے ان پر کوئی حملہ کیا ہے، یا میاں شہباز شریف کی بات کرے، مریم نواز کی بات کرے، آصف علی زرداری کی بات کرے، کسی کی بھی سیاستدان کی بات، یا کسی بھی شخص کے حوالے سے بات کی جائے کہ ان کی زندگی کو خطرہ ہے اور ان کو اس طرح سے قتل کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، تو یقین کریں کہ ایسی ہی صورتحال ذہن کے اندر ہوگی جیسے عمران خان کے حوالے سے یہ سارا کچھ سنا گیا تھا۔ آج پتہ چلا ہے کہ عمران خان کے ساتھ بیرسٹر گوہر کی ملاقات ہوئی ہے، ان کی بہن علیمہ خان کی ملاقات ہوئی ہے، سلمان اکرم راجہ کی ملاقات ہوئی ہے۔ کہا جاتا ہے کہ عمران خان کے ساتھ آج ان کے وکلا اور خاندان کے لوگوں سمیت 10 افراد ملے ہیں، اور باہر آ کر بیرسٹر گوہر کی طرف سے باقاعدہ میڈیا کے ساتھ گفتگو کی گئی ہے۔ بیرسٹر گوہر کی طرف سے کہا گیا کہ کچھ لوگوں کی طرف سے کہا جاتا ہے کہ پنجاب نے پارٹیسپیٹ نہیں کیا اس احتجاج میں، تو عمران خان نے کہا کہ بالکل پنجاب کے لوگوں نے بھی پارٹیسپیٹ کیا ہے، خیبر پختونخوا کے لوگوں نے بھی پارٹیسپیٹ کیا ہے۔ تو کچھ لوگوں کی طرف سے سارا ملبہ ڈالا جا رہا ہے کہ بشرا بی بی لوگوں کو ڈی چوک میں لے گئی تھی، اگر ان کو وہاں پہ نہ لے جایا جاتا تو اتنی زیادہ خون ریزی نہ ہوتی۔ یہ نہ صرف مسلم لیگ نون کے ہاکس ایسی باتیں کر رہے ہیں، جیسے خواجہ آصف ہو گئے، جیسے محسن نقوی ہو گئے، جیسے عمر بن حشام ہو گئے، یہ عطا طاہر صاحب ہیں۔ عمر بن حشام ایک قرون وسطیٰ کے دور میں ہوا کرتے تھے، تو آپ کو تلاش کیجئے کہ وہ کون سا کردار تھا۔ عمر بن
جس کو کچھ لوگ عمرو بھی کہہ لیتے ہیں، عمرو بن ہشام کہہ لیتے ہیں. یہ تلفظ ہے عمر بن ہشام لکھا اسی طرح سے جاتا ہے کہ جیسے عمرو کچھ لوگ پڑھ لیتے ہیں. عمر بن ہشام کا چہرہ اور کردار رکھنے والا عطا طارس کی طرف سے بھی ایسے ہی کہا گیا. خواجہ اصف نے کہا مریم نواز شریف صاحبہ اور داسیوں کی طرف سے بھی ایسا ہی کہا گیا. محسن نقوی کی طرف سے تو بڑے غصے سے کہا گیا کہ عمران خان تو سنجانی میں احتجاج لے جانے کے لیے مان گئے تھے، لیکن بشرا بی بی نے ضد کی، انہوں نے اصرار کیا کہ نہیں، ڈی چوک میں ہم نے احتجاج کرنا ہے. تو یہ تو ان کی ہو گئی بات ہاک کی، جو مسلم لیگ نون کے ہاک، لیکن اس کے ساتھ ساتھ پی ٹی آئی کی فاکسز نے بھی ایسا ہی کہا. لومڑیوں نے ایسا کہا، جو پی ٹی آئی سے تعلق رکھنے والے بڑے بڑے اپنے آپ کو لیڈر کرواتے ہیں. ان میں سے ایک تو شیر افضل مروت ہیں. انہوں نے کہا کہ بشرا بی بی کو اس طرح سے سیاست میں نہیں آنا چاہیے تھا. شیر افضل مروت کی طرف یہ بھی کہا کہ میں اور علی امین گنڈاپور ڈی چوک نہیں جانا چاہتے تھے، لیکن بشرا بی بی وہاں پہ کچھ لوگوں کو لے گئیں، بلکہ انہوں نے یہ بھی کہا کہ کچھ کارکن پہلے جا چکے تھے تو بشرا بی بی بعد میں گئی ہیں. تو جب کارکن وہاں پہ چلے گئے تو بشرا بی بی کی طرف سے وہاں پہ جانا ان کی ایک بڑی دلیری کی، بڑی جرت کی علامت ہے. تو شیر افضل مروت کی طرف سے کہا گیا کہ میں بھی نہیں جانا چاہتا تھا، علی امین گنڈاپور بھی نہیں جانا چاہتے تھے. ہو سکتا ہے کہ علی امین گنڈاپور نہ جانا چاہتے ہوں، لیکن جب انہوں نے دیکھا کہ بشرا بیگم جا رہی ہیں تو ان کے ساتھ پھر اس طرح سے کھڑے ہو گئے جیسے سیسا پلائی ہوئی دیوار ہوتی ہے. تو پی ٹی آئی کی کچھ فاکسز کی طرف سے، جن میں ایک شیر افضل مروت ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ بیرسٹر سیف ہیں، ترجمان ہیں گنڈاپور کی حکومت کے، ان کی طرف سے کہا گیا کہ بشرا بی بی کا یہ فیصلہ تھا ڈی چوک جانے کا. اس کے ساتھ ساتھ علی محمد خان کی طرف سے بھی یہی کچھ کہا گیا ہے. دیگر لیڈروں کی طرف سے بھی یہ سارا کچھ کہا گیا ہے کہ بشرا بی بی ڈی چوک میں لوگوں کو لے گئی تھی، ان کو سیاست میں ملوث نہیں ہونا چاہیے تھا. جب آپ جیسے بزدل لیڈر وہاں سے بھاگ گئے یا وہاں پہ گئے نہیں، اور کچھ لیڈروں کی طرف سے یہ بھی پلاننگ کی گئی تھی کہ بالکل آہستہ آہستہ جایا جائے تاکہ درمیان میں کوئی صلح کی صورتحال نکل آئے. بشرا بی بی وہاں پہ پہنچنا چاہتی تھی یا نہیں پہنچنا چاہتی تھی، لیکن جب کارکن وہاں پہ ڈی چوک میں چلے گئے تو بشرا بی بی نے کارکنوں کا ساتھ دیا اور وہاں پر وہ ڈٹ کے اس وقت تک کھڑی رہیں جب تک وہاں پہ لوگ ڈسپرس نہیں ہو گئے. گولیوں کا انہوں نے بھی سامنا کیا، لیکن کہا جاتا ہے کہ ان کو زبردستی وہاں سے لے جایا گیا. اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ عمران خان سنجانی جانے کے لیے تیار ہو گئے تھے، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. اب شہباز گل کی طرف سے بھی یہ کنفرم کر دیا گیا ہے کہ عمران خان نے بالکل بھی سنجانی جانے کے لیے آمادگی کا اظہار نہیں کیا تھا، وہ صرف ٹائم گین کرنا چاہتے تھے. بات ہم کر رہے تھے بشرا بی بی کی. بشرا بی بی نے بالکل، بہت سے لیڈر جس طرح سے تحریک انصاف کے کہتے ہیں کہ انہوں نے اپنا فیصلہ بالکل درست کیا اور عمران خان کی انہوں نے نمائندگی کا حق ادا کر دیا. اگر کل کلاں عمران خان کی غیر موجودگی میں کسی قیادت کی ضرورت پیش آ جاتی ہے تو بشرا بی بی بہترین قائد ہو سکتی ہیں. بشرا بی بی یا پھر علیمہ خان، ہم نے یہ دیکھا ہے کہ اپنے بھائی کے لیے کوئی بہن ہی بہت بڑی قربانی دے سکتی، یا پھر اہلیہ اپنے خامد کے لیے بہت بڑی قربانی دے سکتی ہے. ان ہاکس کی طرف سے کہا گیا کہ بشرا بی بی نے ڈی چوک لے جا کے یہ کر دیا، وہ کر دیا، فلاں کر دیا، فلاں کر دیا. ان کو ساتھ یہ بھی کہتے ہیں کہ ایک بی بی کا کیا سیاست کے ساتھ تعلق ہو سکتا ہے. اگر کلثوم نواز کا غیر سیاسی عورت ہوتے ہوئے بھی سیاست میں تعلق ہو سکتا ہے. کلثوم نواز کی طرف سے میاں نواز شریف صاحب کو جب گرفتار کیا گیا، انہوں نے رہائی کے لیے ہر ممکن کوشش کی تھی، اور پھر کلثوم نواز صاحبہ، جن کو کہا جاتا ہے کہ غیر سیاسی لیڈی تھی، انہوں نے میاں نواز شریف صاحب کو نااہل ہونے کے بعد ان کی جگہ پہ الیکشن بھی لڑا تھا. الگ بات ہے کہ کلثوم نواز صاحبہ اس دن جب الیکشن ہونا تھا پاکستان سے جا چکی تھی، کیونکہ ان کو جو مسئلہ ہوا تھا صحت کا، اس کے علاج کے لیے انہوں نے لندن جانا تھا. لندن وہ جا چکی تھی، ان کی غیر موجودگی میں الیکشن ہوا تھا. بات ہم یہ کر رہے تھے کہ اگر وہ غیر سیاسی خاتون سیاست میں اس طرح سے حصہ لے سکتی ہے. باقی رہائی کی جہاں تک بات ہے، مجھے یاد آ گیا کہ حسن نواز صاحب جب میاں نواز شریف صاحب کو پرویز مشرف کی طرف سے گرفتار کیا گیا تھا تو ان دنوں حسن نواز صاحب پاکستان میں نہیں موجود تھے، اس لیے وہ گرفتاری سے بچ گئے تھے، وہ لندن میں موجود تھے. وہ بھی غیر سیاسی ہیں اور ان کا دوسرا بھائی، بڑا بھائی حسین نواز بھی تقریباً غیر سیاسی ہے. سیاست میں میاں نواز شریف کی اڑاد آئی ہے تو وہ مریم نواز شریف صاحبہ ہے، اور میاں نواز شریف کی رہائی کے لیے حسن نواز کی طرف سے پوری کوشش کی گئی تھی. اسی طرح سے سیاست سے دور رہتے ہوئے بشرا بی بی کی طرف سے عمران خان کی رہائی کی کوشش کی جا رہی ہے.
تو پھر ان کو سیاسی لیڈی قرار دے دینا، یہ آپ سوچ لیجئے کہ کرینہ کیس ہے یا نہیں ہے۔ بہرحال کل عمران خان کی جگہ اگر کسی لیڈر کو قیادت کرنے کی ضرورت ہوتی ہے تو وہ علیمہ خان ہو سکتی ہیں، بشرا بی بی ہو سکتی ہیں، یا پھر علی امین گنڈا پور ہو سکتے ہیں، جو عمران خان کے لیے نظر تو یہی آتا ہے کہ تن من دھن سے ہر قسم کی بازی لگانے کے لیے تیار ہیں۔ تو یوں سمجھ لیجئے کہ مسلم لیگی ہاکس اور پی ٹی آئی کی فاکسز ایک پیج پر آ گئی ہیں، اور فاکسز کا ہم نے آپ کے سامنے تذکرہ کر دیا ہے کہ کون لوگ ہو سکتے ہیں۔ چلتے ہیں تھوڑی دیر کے لیے امریکہ میں، وہاں پہ جو بائیڈن کی طرف سے بالکل وہی کردار ادا کیا گیا ہے جو پاکستان میں قاضی فائز عیسیٰ صاحب ادا کرتے رہے۔ انہوں نے میاں نواز شریف کے مقدمات ختم کر دیے، انہوں نے مریم نواز شریف صاحبہ کے مقدمات ختم کر دیے، ان کو رہا کر دیے، ان کو پوتر قرار دے دیا، ان کی سزائیں ختم کر دی گئیں، اور ان کو بالکل پاکستان کے لیے پاک صاف کر کے دنیا کے سامنے پیش کر دیا۔ کیا دنیا اس چیز کو ماننے کے لیے تیار ہے یا نہیں تیار، ایک الگ یہ بحث ہے۔ وہاں پہ کون سا قاضی فائز عیسیٰ بن گیا، وہاں پہ جو بائیڈن صاحب صدر ہیں، انہوں نے قاضی فائزہ کا کردار ادا کیا ہے۔ کس کے لیے کردار ادا کیا؟ انہوں نے ہنٹر کے لیے یہ کردار ادا کیا ہے۔ ہنٹر کون ہے؟ ہنٹر جو بائیڈن، اس سے آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا، اس پر ایک تو اسلحہ رکھنے کا چارج ہے، دوسرا ان پر ٹیکس چوری کرنے کا بھی الزام ہے، ان کو سزا ہو سکتی تھی۔ جو بائیڈن کی طرف سے چند سال قبل کہا گیا تھا کہ میں اپنے خاندان کے لیے کوئی رعایت نہ مانگوں گا، نہ کوئی رعایت دوں گا، لیکن جاتے جاتے ان کی طرف سے کہا گیا کہ ہنٹر صاحب نے جو کچھ بھی 2014 سے لے کے 2024 تک کیا ہے، جو بھی جرم کیا ہے، جو بھی گناہ کیا ہے، جو بھی اس پر الزام ہے، میں وہ بطور صدر سارے کا سارا معاف کرتا ہوں۔ اور یہ مضحکہ خیزی ہے امریکہ کے آئین کی، امریکہ کے قانون کی، امریکہ کے نظام کی، کہ وہاں بھی صدر اپنے پتر کو، اپنی اولاد کو، اپنے لوگوں کو، اپنے حامیوں کو معاف کر سکتا ہے۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔